انہی دنوں آپ نے دیکھا کہ ہماری قومی اسمبلی نے ایک بل پیش کیا ہے، جس بل میں جو ہے فلاں کی ناموس، ان کی عزت کے تحفظ سے اہل بیت کا نام انہوں نے لیا ہے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کا تحفظ کریں۔ اہل بیت کا تحفظ تو کس نے کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے۔ وہ ان بلوں سے اہل بیت کا تحفظ نہیں ہوتا۔ تو اپنے بزرگوں کے تحفظ کے لیے انہوں نے بل پیش کیا ہے، اور اب وہ خوشیوں کے شادیانے بجا رہے ہیں۔ جب یہ بل اچانک قومی اسمبلی میں پیش ہوا تھا تو ہمارے علماء نے کافی تگ و دو کی۔ اس زمانے میں سینٹ کے چیئرمین نے کہا تھا کہ میں اس کو قابل قبول نہیں بننے دوں گا، لیکن وہ سینٹ کا چیئرمین بھی پھر دوسری طرف چلا گیا۔ اب وہ بل اپنی جگہ پر بن گیا ہے۔ اس بل کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس بل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسانی حقوق ختم ہو جائیں گے۔ مجلس پڑھنے والے اور آپ جب بازاروں میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، باتوں کی آزادی بھی ختم ہو جائے گی، حقوق انسانی بھی ختم ہو جائے گی۔ تھوڑی چیز کی وجہ سے FIR کٹے گی، اندر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے، ہندا کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہوگا، کہ جس نے حضرت حمزہ سید الشہداء جس کو کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے تمام شہداء کے رئیس تھے، پہلے شہید ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وائے حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں۔ عرب اب بھی ان کا کوئی فوت ہوتا ہے تو پہلے حمزہ پر کریا کرتے ہیں، حضرت حمزہ پر، پھر بعد میں اپنے گویا کہ میت پر گریہ کرتے ہیں۔ اس نے ان کا جگر اور کلیجے نکال کر کے وہ چبائے تھے۔ بعد میں مجبور ہو کر مکہ والے مسلمان ہو گئے تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو کسی نے تذکرہ کیا ہے کلیجے چبانے کا، تو اس پر FIR کٹ گئی ہے۔ تو گویا کہ ہر اس طرح کا آدمی جس کی کوئی ویلیو تک نہیں ہے، اور جس کے بارے میں صرف کلمہ پڑھنے سے، کیا کلمہ پڑھنے سے اس نے جو جگر چبایا تھا وہ کام ختم ہو گیا؟ وہ تو ہے، وہ تو اس نے کام کیا ہے۔ کیا جو کام ہو چکا ہے اس کا ذکر نہیں ہو سکتا؟ جو کام کیا گیا ہے، جو ظلم کیا گیا ہے، اس ظلم کا ذکر نہیں ہو سکتا؟ تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی FIR کٹ گئی ہے۔ یہ سارا سب کچھ ہوگا، لیکن اس میں نقصان پاکستان کا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سن 82 میں ایک تنظیم بنی جس کی سرپرستی سب سے پہلے ایک مسلمان ملک نے کی، لیکن آپ کی توجہ سیدھی سعودی عرب کی طرف جائے گی، نہیں، وہ نہیں تھا، اور مسلمان ملک تھا جس نے اس کی سرپرستی کی۔ پھر امریکہ کی سرپرستی میں چلا گیا، حتیٰ کہ جب اشرف مارک نے ایرانی مارے گئے تھے ملتان میں تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ ان کی مکمل سرپرستی امریکہ کے جو یہاں بینک ہیں وہ کر رہے ہیں، وہاں سے ان کو لاکھوں روپیہ جو ہے وہ مل رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 10,000 کے قریب آپ کے لوگ مارے گئے، جس میں علماء بھی تھے، جس میں ذاکرین بھی تھے، انجینئر بھی تھے، ایسے ادادار تھے کہ ڈویژن کو ایک ادادار چلاتا تھا۔ یہ سب کے سب مارے گئے۔ بہت بڑے افسر تھے، کمشنر تھے، ڈائریکٹر تھے مختلف محکموں کے، چن کر ان کو مارا گیا، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ کسی ایک آدمی کو بھی سزا نہیں ہوئی، ایک قاتل کو بھی سزا نہیں ہوئی، ایک نام کے قاتل کو۔ جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو حکمران کہتے ہیں نہیں ایک کو سزا ہوئی تھی۔ وہ ایک کو سزا ہوئی جس نے خانہ فرنگ ایران کے ڈائریکٹر کو شہید کیا تھا، اور رنگے ہاتھوں مزن چنگی میں اس کو پکڑ لیا گیا تھا۔ تو یہ ایران کا اپنا دباؤ تھا جس کی وجہ سے، وغیرہ کسی اور کو سزا نہیں ہوئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اہل سنت کو بھی مارا گیا، پھر فوجیوں کو بھی مارا گیا، پولیس کو بھی مارا گیا، رینجرز کو بھی مارا گیا، ہمارے اسلحے کے جو مراکز تھے ان پر بھی حملے ہوئے۔ تب ان کی آنکھیں کھلی کہ ہم نے ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ ظلم
اب ہمارے گھر تک پہنچ گیا ہے۔ یہاں جب 50 سالہ جامعہ کا جشن منایا گیا تھا، قاضی صاحب آئے ہوئے تھے انہوں میں، تو رحمان ملک کی موجودگی میں نے یہ کہا، وہ وزیر داخلہ تھا، تو اس نے باقاعدہ جوابی تقریر میں یہ کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اگر ابتدا میں ہم ان کے ہاتھ روک دیتے تو ہمارے تو 10,000 آدمی مارے گئے ہیں، کون 80,000 آدمی مارے گیا ہے، کیوں ان کا ہاتھ نہیں روکا گیا؟ اس بل کا نتیجہ بھی یہی ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم تکلیف میں مبتلا ہوں گے، لیکن اس میں صرف ہم نہیں، جو دوسرے لوگ رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، سکھوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہندوؤں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، مسیحیوں کے مرکز پر حملہ کر دیا جاتا ہے، آغا خانیوں کے مرکز پر حملہ کیا جاتا ہے، بہروں کے مرکز پر حملہ کیا جاتا ہے، تو یہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، کسی کی ناموس، پھر یہ لوگ جو حکمران ہیں یہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب یہ چلے گا تو پھر سب کو بھسم کر کے رکھ دے گا۔ 80,000 آدمی ہم پہلے برباد چکے ہیں، لیکن ایسی بھولی قوم ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ شکنجہ صرف اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف نہیں، بلکہ اس میں سب کے سب آ جائیں گے۔ سوچو جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت کیا آواز دی جاتی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ عقل مندو لا الہ الا اللہ تک رہو۔ لا الہ الا اللہ کو، توحید کو بچانے والے امام حسین ہیں، دین کو بچانے والے اسلام امام حسین ہیں، اسلام کو محفوظ بنانے والے امام حسین ہیں، قرآن مجید کو محفوظ بنانے والے امام حسین ہیں۔ انہوں نے ایک بند باندھ دیا ہے کہ اب یہ چیزیں اپنی جگہ پر محفوظ رہیں گی، آپ انہیں تک رہیں، کیوں آگے جاتے ہیں 5ویں 6ٹھے درجے پر؟ پھر کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں اہل بیت کی بات مانتے ہیں، اہل بیت تو مخصوص ہے، رسول اللہ سمیت صرف 14 نفر ہیں جو معصوم ہیں، جن کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ رسول اللہ سب کے سردار ہیں، 14 ہیں معصوم ہیں، اور وہ ہیں بھی امام، 12 امام ہیں، ان میں سے ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو 12 وہ تو معصوم ہیں، معین ہیں، امام ہیں، ان کی عصمت کی گواہی ہمارے برادران اہل سنت بھی دیتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کی بات کو مانتے ہیں۔ آپ نے جو عنوان لیا ہوا ہے، کیا اس کا کوئی معیار ہے؟ کیا کوئی ایسا پتہ چل سکتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ اس میں تو وہ ہیں جنہوں نے چوریاں بھی کی ہیں، جن کو سزائیں بھی ملی ہیں، کسی نے شراب پی ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے۔ 500 سے زیادہ ایسے حضرات موجود ہیں جن کو اہل سنت گالیاں دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کسی صحابی کی مخالفت کی تھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر کوئی اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی کسی اور کو گالی دے یا اس کی توہین کرے تو اس کو کہتے ہیں بدماش، اور علی کے مقابلہ میں آ کے جنگ بھی کرے تو اس کو کہتے ہیں مجتہد۔ یہ خطا اجتہادی کی ہے، ورنہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اہل بیت سے تو شروع سے دور ہے۔ جب حکومت کی تبدیلی آئی تو اہل بیت سے دوری اختیار کی گئی، اور اہل بیت کا تذکرہ تو تطہیر میں ہے، اہل بیت کا اعلان مباہلہ میں باقاعدہ کیا گیا ہے، مودت میں کیا گیا ہے، ولایت میں کیا گیا ہے، غدیر میں اہل بیت کا اعلان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ امامت ہے، ابراہیم کو پہلے امام بنایا گیا۔ ہمارے برادران بھی مانتے ہیں امام ہیں، برادران بھی مانتے ہیں 12 امام ہیں، بخاری بھی مانتا ہے، احمد ابن حنبل بھی مانتا ہے، شافعی بھی مانتا ہے، حتیٰ کہ ابو حنیفہ صاحب بھی مانتے ہیں۔ یہ تو سب کے سب مانتے ہیں کہ 12 امام ہیں، لیکن کم از کم کوشش کریں کہ آپ کے لیے 12 امام ہی اکٹھے کر لیں، پتہ تو چلے کہ آپ کے کون سے 12 امام ہیں۔ تو 12 امام ہی ان کے اکٹھے نہیں ہوتے، درمیان میں گڑبڑ آ جاتے ہیں، 2-3 کے بعد سیدھے عمر بن عبدالعزیز تک پہنچ جاتے ہیں، پھر کسی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کا خیال رکھو، یاد رکھو، اگر شکنجہ صرف اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف کسو گے تو جیسے اہل بیت کے ماننے والے پہلے مارے گئے ہیں تو 10,000 اہل بیت والے 70,000 آپ کے بھی مارے گئے ہیں، آپ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ،
اس حد تک آپ کو آگے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ صرف مسلمانوں نے نہیں کہا تھا، اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ سورہ آل عمران 4 پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے میرے حبیب، اہل کتاب یعنی یہودیوں سے کہہ دو، نصرانیوں سے کہہ دو، آؤ ہم ایک ایجنڈے پر جمع ہو جائیں، ایک نقطے پر جمع ہو جائیں۔ وہ کیا ہے؟ لا نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو عبادت نہیں کریں گے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ یہ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تک رہو، اللہ سے آگے آؤ گے۔ وہ تو عام لوگ ہیں، وہ تو عام لوگ ہیں کہ حکمران تو سب آ جاتے ہیں، اس میں کوئی ایسا حکمران نہیں کہ نہ آیا ہو۔ پھر کئی حکمران ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، آپ بھی عقل مندی کا ثبوت دیں۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی، امریکہ کا نائب صدر بش آیا تھا، اس نے کافی چیزیں ان کے سامنے کہیں، ایک بات بھی اس نے نہیں مانی۔ میں ایک کا ذکر کرتا ہوں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ سعودی عرب میں جو پاکستانی فوج ہے اس کو آپ عراق بھیجیں تاکہ ایران کے خلاف یہ فوج لڑے۔ تو جنرل ضیاء الحق نے اس وقت یہی جواب دیا تھا، میری فوج مسلم ہے، میں اپنی فوج کا تیا پانچا نہیں کر سکتا۔ تو اسلام کو سامنے رکھیں، مذہب کو سامنے نہ رکھیں، مذہب کی تنگنائی کو سامنے نہ رکھیں، اسلام کو سامنے رکھیں۔ اور میں 24ویں پارے کے آخری حصے کی آیت آپ کے سامنے بار بار پڑھتا ہوں، کاش کاش ہم بھی اس آیت پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اس آیت میں کہا گیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اے مجلس پڑھنے والا، اے خطاب کرنے والا، اے جمعہ کا خطبہ دینے والا، اے کسی محفل میں بیٹھ کر بات کرنے والا، کسی محفل میں بیٹھ کر بات چیت کرنے والا، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، مذہب کی طرف بھی نہیں، اپنی قوم کی طرف نہیں، اپنی تنظیم کی طرف نہیں، اپنی پارٹی کی طرف نہیں، اللہ کی طرف۔ اس طرف دعوت دیں گے تو آپ کی بات بہت اچھی ہو جائے گی۔ سب سے اچھی بات یہی ہوگی کہ آپ ان کو دعوت دیں اللہ کی طرف، اس طرح کی باتیں کریں کہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ داعی اللہ بنیں، اپنی طرف دعوت نہ دیں۔ دوسرا وَعَامِلَ صَالِحًا، اسلام کے تمام اصولوں پر اچھے انداز میں عمل کریں، نماز بھی پڑھیں لیکن سچ بولیں، امانت داری کا خیال رکھیں، کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پر بہتان نہ باندھیں، کسی کی جاسوسی نہ کریں، کسی کو تنگ کرنے کی، حق کے حقوق انسانی کا خیال رکھیں، انسانی آزادی کا خیال رکھیں، عمل صالح۔ اور تیسرا فرمان ہے وقالا، جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، اس وقت آپ نہ کہیں میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں فلاں کو مانتا ہوں، فلاں کو نہیں، بلکہ کہیں اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، یعنی 130 کروڑ مسلمانوں میں سے میں ایک ہوں۔ تو اصل تو یہی ہے کہ اسلام سامنے آنا چاہیے، مسلم سامنے آنا چاہیے، قرآن سامنے آنا چاہیے، اللہ سامنے آنا چاہیے، اللہ کی طرف۔ 5ویں درجے پر جو لوگ ہیں اگر ان کو آپ آگے کرنے کی کوشش کریں گے، زبردستی کسی کی محبت کسی کے دل میں پیدا نہیں کی جاتی، محبت ہو جاتی ہے، پیدا نہیں کی جاتی۔ تو جو شخصیتیں اعلیٰ درجے کی ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی محبت دلوں میں ہے، ایسے لوگوں کی محبت جنہوں نے کربلا کا واقعہ کر کے اذیت دی ہے، کربلا کے واقعہ کی اینٹ رکھی ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ان کی محبت کبھی دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ لذا ضروری ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آپ بھی اسی کو سامنے رکھیں، اسلام کو سامنے رکھیں، قرآن کو سامنے رکھیں گے تو تطہیر میں لفظ اہل بیت ہے،
آج کل سیرت کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس میں اہل بیت کا نام ہی نہیں لیتے، نام تذکرہ کر دیتے ہیں، کبھی امام حسین کا، امام حسن کا، امیر المومنین کا، لفظ اہل بیت نہیں آتا، لفظ اہل بیت کا تذکرہ نہیں آتا۔ اور پھر حدیث قصہ میں جو لوگ تھے، اگر آپ نے نہیں دیکھا، آپ کسی اور کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے 6 دن بعد جواب دیا ہے رسول اللہ نے کہ کیا کام کیا ہے، مباہلہ ہوا ہے، اس میں یہی برتن پاک تھے۔ اور اس وقت یہ بتایا گیا تھا، لوگوں، مسلمانوں، مسیحیوں، اسلام کی نمائندگی ان لوگوں نے کرنی ہے، کسی اور نے نہیں کرنی۔ پھر جب رسول اللہ جب گئے تھے، اس وقت یہ کہہ کر گئے تھے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ جو سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، جو ان کو نہیں مانے گا وہ غرق ہوگا۔ کسی اور کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ فرما کر گئے ہیں کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اطرت، کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا۔ لوگوں اپنی طرف سے بڑھانے کی کوشش نہ کرو، اہل بیت سے کسی کو بڑا بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اہل بیت کا 3 نمبر پر نام دے کر آپ ان کی عظمت کم نہیں کر سکتے۔ اہل بیت کی عظمت تو قرآن مجید نے ذکر کی ہے، جب قرآن مجید نے ذکر کیا ہے آپ تو کم نہیں کر سکتے۔ آپ جب غدیر کا واقعہ ہوا تو ام المومنین میں سے حضرت عائشہ ام المومنین مبارکباد دینے کے لیے گئے ہیں مولا کائنات کو۔ جب غدیر کا واقعہ ہوا، حضرت عمر صاحب بنفس نفیس تشریف لے گئے ہیں اور کہا ہے بخن بخن لک ابن ابی طالب قد اصبحت امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، آپ میرے بھی مولا بن گئے اور تمام مومنین و مومنات کے بھی مولا بن گئے۔ یاد رکھو پہلے رسول اللہ نے استثواب کیا تھا، الست اولی بکم من انفسکم، تمہاری جان و مال پر سب سے حاکم میں نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، تب کہا گیا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، تو اس کی ولایت تو اللہ تبارک و تعالی باقاعدہ معین کر چکا ہے قرآن مجید میں، رسول اللہ اعلان کر چکے ہیں ولایت ان کی ہے، امامت ان کی ہے، عصمت ان کے پاس موجود ہے۔